بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سوسائٹی اور معاشرے اور گرد و پیش کے ماحول میں اخلاقی انحطاط کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہو رہی ہے جو کہ قول و فعل میں تضاد ہے، اور بعض لوگ خود کو اپنی ضرورت سے زیادہ ہوشیار سمجھتے ہوئے دوغلا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، جس میں وہ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بھی قائم کیے رکھتے ہیں، اور ان کی جائز و ناجائز اگر تعریف بھی کرنا پڑ جائے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتے، نہ تو ان کا قول دیکھتے ہیں نہ ہی ان کا فعل دیکھتے ہیں، صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد اور دنیاوی مفاد کی خاطر وہ ان کی تعریف کر گزرتے ہیں۔ ایسے ہی مولانا محمد سعید احمد اسعد صاحب کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس کے اندر وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ اور وہابی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعریف بھی کر رہے تھے، ان کی حمایت بھی کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ہمدردیاں بھی پیش کر رہے تھے۔ مولانا ناصر مدنی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، مسلک کا اختلاف ضرور ہے، ان کے انداز بیان سے بھی کئی مقامات پر اختلاف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کسی بھی مکتب فکر کے عالم دین کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ اس سے کچھ ماہ پہلے ایک معروف دیوبندی عالم بلکہ ان کے شیخ الاسلام علامہ تقی عثمانی صاحب پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، جبکہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف فروعی اختلاف نہیں، اصولی اختلاف ہے، لیکن مولانا محمد سعید احمد اسعد صاحب ان اصولی اختلافات سے صرف نظر کرتے ہوئے محض یہ فرما رہے تھے کہ فلاں شخص کے ساتھ اگرچہ اس کے انداز بیان سے ہمیں اختلاف ہے، تو اس کا کیا مطلب بنا کہ اس کا جو عقیدہ جو اس کا نظریہ ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں، جبکہ وہ لوگوں میں کس طرح کی بدعقیدگی پھیلا رہا ہے۔ وہ شخص ممبر و محراب کا تقدس بھی پامال کر رہا ہے اور مسجد کا تقدس بھی پامال کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب ساری چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کی حمایت کرنا اور اس کے ساتھ ہمدردی پیش کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے، اور دوسری طرف اپنے ہی ہم مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کے حقیقی ترجمان محسن اہل سنت کنز العلماء بحر العلوم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ہمارا ان کے ساتھ ان کی طرز فکر سے شدید اختلاف ہے۔ ہمارے ہی مسلک کے مولانا اشرف آصف جلالی جن کے طرز فکر سے ہمیں شدید اختلاف ہے، تو ناظرین کرام، آپ طرز فکر سے قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی فکر، سوچ، عقیدہ اور نظریہ سب مراد لے سکتی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب بنا کہ مولانا محمد سعید احمد اسعد صاحب کا دیوبندی اسکول آف تھاٹ وہابی اسکول آف تھاٹ سے جو اختلاف ہے وہ نظریاتی اختلاف نہیں، لیکن حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات کے ساتھ اختلاف ان کا نظریاتی اختلاف ہے۔ تو میں مولانا محمد سعید احمد اسعد صاحب سے بڑی ہی ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے نزدیک دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والا شخص شیخ الاسلام ٹھہرے، اور وہابی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والا شخص کہ اس کے ساتھ آپ کا انداز بیان کی وجہ سے اختلاف ہے، لیکن حضرت کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی ذات کے ساتھ آپ کا اعتقادی اختلاف ہے، تو وہ اختلاف کن عقائد میں ہے کہ معاذ اللہ قبلہ قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کوئی ایسا کوئی عقیدہ یا نظریہ عوام میں پیش کیا ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہ ہو، یا جمہور اہل سنت کے نظریہ کے برعکس ہو، یا انہوں نے اپنی کوئی ایسی سوچ اور فکر لانچ کی ہو جو کہ 14 صدیوں سے جو جمہور اہل سنت کے نظریات و اعتقاد ہیں ان کے برعکس ہو، یا ان سے انہوں نے انحراف کیا ہو کہ کہیں انہوں نے معاذ اللہ رافضی اور خارجی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ خفیہ طور پر ملاقاتیں کی ہوں اور ان کے ساتھ ہمدردیاں پیش کی ہوں، پھر تو آپ کا یہ کہنا بنتا ہے کہ ان کی طرز فکر سے ہمیں شدید اختلاف ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے،
اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا دامن بڑا ہی بچا کے رکھا ہے اور اپنی زندگی انتہائی محتاط انداز میں گزار رہے ہیں۔ دنیا کے لوگوں کی حمایت کو حاصل کرنا اور پھر ان کی جائز و ناجائز تعریف کر کے ان سے داد وصول کرنا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ کرنی تھی کہ آپ کو جو قبلہ جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات سے، ان کی طرز فکر سے شدید اختلاف ہے، تو یہ اختلاف کہیں وہ والا تو نہیں ہے کہ جو آپ نے عطائے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو ایک اپنی سوچ لانچ کی اور جمہور اہل سنت کے موقف سے ہٹ کر اپنا ایک موقف پیش کیا، تو قبلہ جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن و سنت سے دلائل پیش کر کے آپ کی اصلاح فرمائی، اور جس کی وجہ سے آپ رجوع پر بھی آمادہ ہوئے۔ اگرچہ وہ آپ کا رجوع جس انداز کا تھا وہ آپ کے اپنے احباب نے ہی بیان کیا ہے، میں تو صرف یوں ہی کہوں گا کہ شب کو میں خوب سی پی لی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھوں سے جنت بھی نہ گئی۔ لیکن اس کے باوجود ہم خاموش ہو گئے کہ ہماری ذمہ داری تھی قرآن و سنت سے دلائل پیش کرنا اور حق کو واضح کرنا، وہ ہم نے کیا، اور اس پر جو آگے آپ کی طرف سے رجوع آیا وہ آپ نے جیسا کیا وہ آپ جانے، آپ کے کام جانے۔ لیکن ہم اس کے باوجود خاموش ہو گئے، ہم نے سکوت اختیار کر لیا کہ کہیں مزید اہل سنت و جماعت میں انتشار و افتراق پیدا نہ ہو، اور آپ کے لحاظ سے قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی ذات اور ان کے جتنے بھی احباب ہیں، ان کے خیالات اور ان کے تصورات آپ کے بارے میں پازیٹیو شکل اختیار کر چکے ہیں۔ لیکن آپ پھر جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے یوں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر ابھی وہ والا غصہ جو کہ قبلہ جلالی صاحب نے آپ کی اصلاح کی، حالانکہ وہ آپ کے محسن ہے اور آپ کو ان کا احسان مند رہنا چاہیے تھا، لیکن آپ محض تعصب، اناد، عداوت کی بنیاد پر اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں کہ جب دیوبندی اسکول آف تھاٹ اور وہابی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ذکر آپ نے کیا، وہ تو بڑے ادب سے ہی کیا اور ان کے ناموں کے ساتھ صاحب کا لفظ بھی لگایا اور ان کو شیخ الاسلام بھی کہا، لیکن قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی ذات کے بارے میں جب آپ نے نام لیا، وہ بھی جس انداز میں لیا، سامعین ناظرین آپ نے خود دیکھا ہے۔ ہماری اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ ان کے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات ذکر کریں، اگرچہ وہ خود بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتے، لیکن آپ جو اس طرح کے اعتقادی نظریاتی جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، ان کی تعریفیں کر کے اور ان کی حمایت کر کے، ان کے ساتھ ہمدردیاں پیش کر کے کس چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے بڑے ہی ادب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت میں جو آج کل فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اور یہاں تک کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات پہ جو تبرہ کیا گیا، جناب بڑی ہی معذرت کے ساتھ آپ کی طرف سے آج تک اس پر کوئی کلپ کیوں نہیں آیا؟ معاذ اللہ کیا اس قدر آپ عالمگیر سوچ کے مالک ہو گئے ہیں اور برائٹ مائنڈڈ ہو چکے ہیں کہ جو کچھ کرتا رہے وہ کرتا رہے، ہمارا اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے؟ جبکہ دوسری طرف وہ شخص کی جس کے ساتھ جو ہوا، آپ نے اس کی حمایت کے لیے اپنے آپ کو میدان میں اتار لیا۔ اس لیے مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب بڑی ہی معذرت کے ساتھ، میں بڑی ادب کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ کے اندر ابھی تک قبلہ جلالی صاحب کے لحاظ سے اس طرح کا کوئی نظریہ ہے ذاتی اناد اور بغض اور عداوت کی وجہ سے، تو آپ ان کی حمایت بے شک نہ کیا کریں، نہ ان کی تائید کریں، نہ ان کی حمایت کریں، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری حمایت کریں۔ قبلہ کنز العلماء عظیمت کے راستے کے راہی ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ راستہ کتنی خاردار ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس راستے میں قدم قدم پہ بلائیں اور آزمائشیں ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سڑک سیدھی شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات کو ہمیشہ اس عظیمت کے راستے کا ہی راہی رکھے، اور آپ کو اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور آپ کو اپنی خاص پناہ میں رکھے، اور ہمیں آپ کا دست و بازو بن کر آپ کے مقدس مشن کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنا تو یہ جذبہ ہے آصف، ہر سانس میں سایہ پے ہم ہو، نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں، نہ سونے سلانے نکلے ہیں، میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے، وما توفیقی الا باللہ۔